مینو شوق مدینے جاوڑ دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں ہن آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ مینو شوق مدینے مینو شوق مدینے جاون دا مجھے شوق ہے مدینے جانے کا اور میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس میں دو چیزیں، ایک تو شوق کا اظہار کر رہا ہے اور دوسرا کہ مدینے جانے کا شوق بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ اور بہت سارے شوق ہیں، اس میں ایک شوق مدینے جانے کا ہے۔ یہ آپ جس زاویے سے سوچ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، اس کو دیکھ لیں، بہرحال اس فقیر کے نزدیک تو اس کے یہی معنی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مدینے جانے کا شوق ہے، میری حسرت ہے مدینے جانے کی، اور میرا اور کوئی شوق، میری اور کوئی حسرت نہیں ہے، یعنی کلی میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا مقصد اب کچھ بھی نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے، اپنی عاجزی کا، اپنی یعنی کیا کہتے ہیں، بے بسی کا، یا اپنی کم اسبابی، یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ خود اس کا اظہار کرتا ہے کہ ہون کہتے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی مرضی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی مرضی ہے، ساڈا اب ہمارا تو اس پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ حاضری جو ہے وہ بلاوے پہ ہے، بیت اللہ کی حاضری بلاوے پہ ہے، مگر صدا لگانا انسان کے بس میں ہے۔ وہ کہتے ہیں صدا کرنا تو میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ تو وہی بات ہے، یہاں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ محبوب میرے دل میں اور اب کوئی حسرت نہیں ہے، میری ایک ہی تمنا ہے کہ میں مدینہ منورہ تیرے پاس پہنچ جاؤں۔ اور اب وہ اپنی اظہار عاجزی کر رہا ہے کہ محبوب میرے بس میں تو یہی تھا، اب جو تیری مرضی، میرا تو کوئی اس پہ زور نہیں ہے، کوئی اور حقیقت میں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں حاضری جو ہے وہ بصور، وہ کہتے ہیں ای سعادت بزور بازو نیست، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں نا، ای سعادت بزور بازو نیست۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے پیسے کے بنیاد پہ یا اپنے اسباب یا تعلقات کے بنیاد پہ وہاں پہنچ جاؤں گا تو ایسا سور نہیں، یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ پاک کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ پاک دل دیکھتے ہیں۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا، اللہ پاک تمہاری قربانی اور گوشت اور اس کا خون نہیں دیکھتے، تمہاری نیتیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو تڑپ ہے، اللہ پاک حقیقت میں تمہارا جسم مدینے میں حاضر بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ایک درجے تو برکات ہیں ظاہری، اس میں ابھی آج بلکہ مکتوب جو پڑھیں گے اسی سے تعلق رکھتا ہے، مگر حقیقت کیا، اللہ پاک جو ایسی دل کی تڑپ رکھے گا، وہ اگر نہ بھی پہنچا اس کی روح ضرور پہنچے گی۔ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار مڑاوڑ دا کنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی
نہیں مینوں شوق مدینے جاوڑدا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. شاعر کہہ رہا ہے میرا روپ بھی نہیں، روپ کہتے ہیں بس شکل، میرا منہ بھی نہیں ہے، میری وہ شکل بھی نہیں ہے، میرا روپ بھی نہیں، میرا یہ کہتا ہے میرا تو کوئی رنگ روپ نہیں ہے اس قابل کہ محبوب تیرے یہاں حاضر ہو سکوں. اور مجھے محبوب کو بنانے کا چج بھی نہیں آتا، طریقہ بھی مجھے معلوم نہیں کہ میں اپنے محبوب کو، مجھے تو آتا ہی نہیں کہ اپنے یار کو میں کس طرح منا لوں. یہ ایک بے بسی کا عالم ہے. اپنے آپ کو حقیقت میں اگر اس کے گہرائی میں جائے، یہ فنا فی رسول کی کیفیت ہے کہ عشق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فنا ہے، اور پھر اپنی لاچاری کا عالم، وہ اپنے لاچاری کا اظہار کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو اس قابل نہیں ہوں، میرا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے آ جاؤں، میرا کوئی پریولیج نہیں ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے، اور میری تو وہ کہتے ہیں نا کہ میری تو کوئی شکل ہی نہیں ہے، کوئی میری اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، آپ کے سامنے محبوب. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یعنی آتا ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں آتا، میں تو اتنی سمجھ نہیں رکھتا، بوجھ نہیں رکھتا، اتنا فہم نہیں رکھتا کہ میں کیسے اپنے یار کو منا لوں. تو کیسی اپنی بے بسی ظاہر کر رہا ہے، کیسا اپنا عشق. اور یہی عشق ہے. ہوس اور عشق میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کسی اور انسان کی ہوس میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے محبوب میرا تابع ہو جائے، اور جب عشق ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب میں فنا ہو جاتا ہے. یہ عشق اور ہوس میں فرق ہے. یہ آج اقبال کہتے ہیں کہ شوخی سی ہے سوال مقرر میں اے کلیم، مقام رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے. کچھ نہیں ہوس آج ہمارے یہاں جو ہوتا ہے عشق نہیں، ہماری محبتیں ہیں جو ہے وہ ہوس زیادہ ہے، عشق کم ہے. کسی کو کسی عشق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے محبوب مجھے مل جائے. جیسے آج کل کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پیر صاحب کا کرتا ضرور ہمیں مل جائے، چاہے اس کا کرتا پھاڑ کے اپنے جیب میں رکھ لیں، کوئی بات نہیں. اور حقیقی عشق کیا ہے کہ جب آدمی اپنے محبوب کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں چاہتا، وہ صرف وہی چاہتا ہے جو محبوب چاہتا ہے. وہ اپنے آپ کو بالکل نکما، نااہل، ہر صفت سے خالی پاتا ہے، اور اپنے محبوب کو ہر صفت سے پر پاتا ہے، اور وہ اپنے محبوب کا 100% مطیع ہو جاتا ہے، 100% اس کی اطاعت میں گم ہو جاتا ہے. یہی حقیقت عشق الہی ہے اور حقیقت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی حقیقی مقام فنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حقیقی فنا فی اللہ ہے. دیکھو باتوں میں بعض اوقات گہرائی ہوتی ہے، جو ہم جتنی گہرائی ڈھونڈیں گے یا سمجھیں گے یا فہم جتنا ہمارا ہوگا، اتنی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی جائیں گی. بات تو ایک سطحی بھی ہے، ہم نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھی بات، بڑا اچھا وزن تھا شعر کا، یہ تھا وہ تھا، ایک سطحی بات ہے، مگر ایک اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیسا ہے اپنے محبوب میں فنا ہے. کہتا ہے یا اللہ، یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرا شکل ہے، نہ میری عقل ہے کہ آپ کے سامنے آ سکوں، اور نہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو کیسے منا لوں. مجھے تو کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے. یعنی اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہے. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، کہتے میرا عشق مولانا روم کی طرح نہیں ہے. یہاں اپنے عشق میں بھی نقص دیکھ رہا ہے، کمال نہیں دیکھ رہا، فخر نہیں کر رہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے ایسا عشق ہے. کوئی دعویٰ نہیں ہے. عاشق، سچا عاشق جو ہوتا ہے وہ دعوے سے پاک ہوتا ہے. کبھی مولانا روم کو، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو، باہو رحمۃ اللہ علیہ کو، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جہاں بھی آپ دیکھیں
وہ محبوب میں ایسی فنائیت کوئی دعوے نہیں کرتے کہ میرا عشق ایسا یا میں ایسا ہوں تیرا عاشق، میرے علاوہ کوئی سمجھا ہی نہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہمیشہ اپنی بے وقتی، نااہلی، کمزوری، نقص ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا عشق جو ہے نا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہیں ہے، وہ تو بہت صاحب مقام عاشق تھے۔ میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہے، کئی دفعہ ان کا ذکر بھی ہوا ہے، بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میرا چلنا ڈھلنا، وہ انداز میرا مولانا عبد الرحمن جامی کی طرح نہیں، بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کئی دفعہ ہمارے فراز بھائی ان کی اشعار بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ اپنی کیسی عاجزی کہہ رہا کہ یا اللہ، میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اپنی بے بسی اور کمی پیش کرتا رہا ہے کہ جی میں تو کاش ایسا ہوتا، وہ بڑے لوگ تھے، وہ عاشق تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو نہ میں مولانا روم جیسا عشق رکھتا ہوں، نہ میں ایسی چال رکھتا ہوں اور ایسا طرز رکھتا ہوں جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے، تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے، کوئی تھاں نہیں ایسی جس تھاں تے میرے آقا تیرا شور نہیں۔ کافی واضح ہے کہ کہتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو تذکرے ہیں وہ تو عرش میں ہیں۔ عرش میں کیا نام ہے آپ سے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں محبوب آپ کے تو چرچے جو ہیں وہ تو آسمانوں پہ ہیں، اور آپ کی خوبصورتی اور حسن کی دھوم تو سارے فرش یعنی اس زمین میں ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، تھاں کہتے ہیں جگہ کو۔ تو کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب کوئی جگہ ایسی کائنات میں نہیں ہے۔ عرش اور فرش دو چیزیں ہیں نا، مطلب ایک تو وہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں آپ کی مدح بیان نہیں ہو رہی، جہاں آپ کی تعریفیں بیان نہیں ہو رہی۔ یہ کیسی عجیب ہستی ہے، آپ بتائیے کہ عرش اور فرش میں یہ سعادت مخلوق میں آپ سے سلم کے علاوہ کس کو حاصل ہے؟ میرا عشق تے کہندا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل چو جاندا چور نہیں، مینوں شوق مدینے جاوڑ دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ وہ کہتی میرا عشق میرا عقل تو یہ کہتا ہے کہ حوصلہ رکھ، آقا کا بلاوا جلد تیرے کو آ جائے گا، مگر پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، یعنی بے صبری، مگر وہ کہتا ہے کہ میرے دل سے میں کیا کروں، میں اپنے دل کے ہاتھ مجبور ہوں
کہ اس دل سے بے صبری کا چور بھی نہیں جاتا، یعنی دل سے گو سمجھ میں آ رہی ہے مجھے کہ انشاءاللہ میرا ضرور بلاوا آئے گا، مگر وہ میں بے بس ہوں، اپنے دل کے حال پہ بے بس ہوں کہ پھر بھی یہ بے چین رہتا ہے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ ضرور بلاوا آئے گا، مگر میں اپنے کیا کروں، میں اس بات پہ بے بس ہوں کہ یہ بے چینی میرے دل سے وہاں حاضری کی جاتی نہیں۔ اس کا آخری شعر جو شاعر ہے وہ کہتا ہے تیری قبر تے حافظ لاکھ واری، حافظ اپنا تخلص ہوگا اس کا، وہ کہتا ہے کہ اگر تیری قبر پہ لاکھ بار بھی پاویں دنیا بالے لکھ دیوے کہتے ہیں دیوں کو، آپ نے عموماً دیکھا کہ مزاروں پہ دیے جلے ہوتے ہیں، تو وہ ایک تشبیہ دے رہے ہیں کہ اگر تیری قبر پہ لاکھ بار بھی یعنی مخلوق آ کے لاکھ چراغاں کرتی رہے، جے تیرے دل وچ عشق نبی دا نہیں، اگر تیرے دل میں عشق نبی نہیں ہے، تو میں نے آپ کو ابھی یہی نقطہ ایک پہلے بھی عرض کیا تھا، اصل چیز ہے دل، تیرے دل میں اگر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تیری روشن ہونی گور بھی نہیں، گور کہتے ہیں قبر کو، تو کہتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مبارک نہیں ہے تو تیری قبر روشن نہیں ہوگی، یعنی ظاہراً کتنے ہی تیرے چرچے ہوتے رہے، دنیا تیری تعریف کرتی رہے، آ کے تیری قبر پہ بڑا دھوم رہے اور مخلوق رہے، اصل چیز کیا ہے کہ جب تک تیرے دل کے اندر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے گا، تیری قبر روشن نہیں ہوگی۔ دوسرا ایک نقطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تو ہر چیز ذرا لاجک سے سوچتے ہیں۔ ابھی اس فقیر نے یہ بات کہی اور جو شاعر نے کہا کہ کوئی تھاں ایسی نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں محبوب جہاں آپ کا شور نہیں، تو اب مجھ جیسا آدمی جو ہے نا وہ لاجکلی سوچتا ہے کہ یار یہ اس کا کیا مطلب ہے، دنیا میں ہر جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہو رہا نا، ہم یہاں کر رہے ہیں کہ ہر جگہ ہو رہا ہے کہ نہیں، میں قرآن سے آپ کو دلیل نہیں دے دوں؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام، اللہ پاک رحمتیں مستقل۔ اب بتائیے کائنات میں کوئی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ بات یہیں ختم ہو گئی۔ مگر اور سمجھنے کے لیے کائنات میں ساری جگہ تو فرشتے بھرے ہوئے نا، ہر جگہ فرشتے ڈیوٹی پہ ہیں، تو اگر فرشتے اور اللہ پاک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کر رہے ہیں تو آپ بات آ گئی، کوئی تھا ایسی، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں محبوب کا ذکر مبارک نہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں ہے، پرابلم یہ ہے، ہم نے ان کو شاید وہ جو ایک کتاب تھی 100 گریٹ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ، ہم نے اس پہ بڑے خوش ہوئے مسلمان کہ جی دیکھیں وہ انگریز کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 بڑی شخصیات میں سب سے ٹاپ پہ ہیں۔ ارے عقل مندو، یہ کوئی مقابلے کی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چاہے جا کے کسی اور دنیا کے بڑے سائنسدان یا ادیب یا کسی سے کیا جائے، مقابلہ بھی تو کوئی ہم پلوں میں ہوتا ہے، مقابلہ بھی تو ہم پلوں میں ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ بتائیے کسی نبی کی بھی یہ شان ہے؟ اللہ پاک نے بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سب اولو العزم پیغمبر ہیں،